حجاج کرام، اس سے پہلی نشست میں ہم نے حج تمتع کے پہلے حصے پر گفتگو کی تھی۔ اب ہم حج تمتع کا جو اصل حصہ ہے، جس کے لیے آپ نے ساری زندگی انتظار کیا، ایک ایک پائی کو جمع کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو حج کے لیے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کہ آپ نے وہ سعادت حاصل کرنی ہے۔ اب آپ حج کے لیے اپنی تیاری کر رہے ہیں۔ اب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب آپ اپنی آنکھوں سے وہ مقامات دیکھیں گے، ان مقامات پر جائیں گے اپنے قدموں سے چل کر، اور آپ وہاں پر جا کر وہ افعال اور اعمال کریں گے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر ادا کیے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اب آپ کا حج شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے حج تمتع میں عمرے کے افعال اور اعمال کیے تھے، اور عمرے سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے مکہ مکرمہ میں یا اسی طرح اگر آپ مدینہ منورہ گئے ہیں تو وہاں پر آپ نے اپنی عبادات کی ہیں نفلی، اسی طرح آپ نے زیارات کی ہیں، اور آپ نے اس کے بعد دوبارہ آپ نے مکہ مکرمہ میں آ کر حج کا احرام باندھنا ہے۔ اور آج اگر تو آپ کے جو گروپ لیڈر ہیں وہ آپ کو 7 تاریخ کو ہی منا لے جانے کے لیے کہیں تو آپ نے 7 تاریخ کو ہی حج کی تیاری شروع کر دینی ہے، اور 7 تاریخ کو ہی نہا دھو کر غسل کر کے وضو کر کے آپ نے احرام باندھ لینا ہے۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ اگر آپ احرام باندھنے سے پہلے ایک نفلی طواف کر لیں اور پھر اس کے بعد احرام باندھیں اور احرام کے نفل پڑھ لیں، اور اسی طرح پھر آپ اس کے بعد جو ہے اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھ کر منا کی طرف روانہ ہوں گے۔ منا جانے سے پہلے آپ کو اطلاع دے دی جائے گی کہ آج ہم نے منا جانا ہے، اور آپ نے ظہر کی نماز سے پہلے وہاں پر پہنچنا ہے۔ آج 8 ذی الحجہ ہے اور یہ یوم الترویہ ہے۔ آپ نے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھتے ہوئے آپ نے منا کی طرف روانہ ہونا ہے۔ تمام بسیں، تمام راستے اور تمام قافلے آج منا کی طرف جا رہے ہوں گے، اور آج 8 ذی الحجہ ہے۔ آج آپ نے منا میں صرف ایک کام کرنا ہے کہ وہاں پر قیام کرنا ہے اور 5 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ 5 نمازیں جو کہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء 8 ذی الحجہ کی، اور 9ویں ذی الحجہ کی صبح و فجر کی نماز آپ نے وہاں پر ادا کرنی ہے۔ اس سے پہلے جب آپ نے احرام باندھا تھا عمرے کا، وہ تمام پابندیاں جو عمرے کے احرام میں تھیں وہی تمام پابندیاں اب حج کے احرام میں بھی ہوں گی، یعنی آپ نے خوشبو نہیں لگانی، سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، سر پر اور چہرے پر کوئی کپڑا نہیں لگنے دینا، ہاتھوں کو اور پاؤں پر کوئی دستانے یا جرابیں یا موزے وغیرہ نہیں پہننے۔ اسی طرح آپ نے کوئی ایسا شہوت والا، اگر آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ ہیں تو شہوت والی گفتگو یا شہوت والے کوئی اعمال نہیں کرنے۔ تو یہ بات آپ ذہن نشین رکھیے کہ آپ نے ناخن بھی نہیں کاٹنے، کوئی بال بھی نہیں اترنا چاہیے، الا یہ کہ اگر کوئی بال خود بخود اتر جائے تو آپ نے اس کا صدقہ ادا کر دینا ہے، اس سے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ دم اس وقت آتا ہے جب آپ خود بخود کسی بال یا ناخن کو کاٹیں گے۔ اس لیے آج آپ نے ظہر کی، عصر کی اور مغرب اور عشاء کی نماز، اور اسی طرح 9ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز منا میں اپنے خیمے میں ادا کرنی ہے، اور یہ آپ کا انتہائی قیمتی وقت ہے کہ اب آپ نے وہاں پر جا کر صرف ذکر اذکار کرنا ہے، تسبیحات کرنی ہیں، اور اسی طرح تلاوت کلام پاک کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے عرفات کی تیاری کرنی ہے۔ آپ نے عرفات کے لیے صبح فجر کی نماز کے بعد سے تیاری شروع کر لینی ہے اور عرفات جانا ہے۔ اگر آپ کے گروپ لیڈر آپ کو عرفات کے لیے رات کے وقت میں کہیں، اور یہ آج کل ہو رہا ہے کہ وہ اپنی مشکل کو آسان کرنے کے لیے، کیونکہ تمام قافلے اور تمام بسیں جو ہیں وہ صبح فجر کے بعد سے جانا شروع ہو جاتی ہیں، تو بہت سارے ایسے گروپ لیڈر جو ہیں، ٹور آپریٹرز جو ہیں، وہ اپنے گروپوں کو رات کو ہی لے کر جانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں پر اس موقع پر ان کے ساتھ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہتر سمجھیں تو انہیں کہہ دیجئے کہ ہمیں فجر کی نماز کے بعد ہی جانے کا حکم دیں، اور آپ فجر کی نماز کے بعد ہی جائیں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ آپ کی 5 نمازیں جو کہ سنت ہیں وہ منا میں ادا ہو جائیں۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو جھگڑے سے
بچنا ہے اور عرفات کے لیے روانہ ہو جانا ہے۔ عرفات جب آپ پہنچیں گے تو آپ تقریباً ظہر کا وقت ہو چکا ہوگا، دوپہر ہوگی، تو عرفات کا جو اہم حج کا ایک اہم رکن ہے وہ عرفات کے میدان میں وقوف ہے۔ آج وقوف عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ ہے، تو وقوف عرفہ حج کا اہم رکن ہے۔ اگر اس کا یہ رکن رہ جائے تو پورا کا پورا حج جو ہے وہ آپ کا رہ گیا ہے۔ اس لیے آپ نے اس کے لیے خاص اہتمام کرنا ہے کہ اس دن آپ کا کوئی وقت ایسا نہ گزرے کہ عرفات کے میدان سے باہر رہ جائیں اور آپ کو وقوف عرفہ حاصل نہ ہو۔ تو عرفات میں آپ کا وقوف جو ہے وہ زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کا ہے، اور اس وقت میں آپ نے غروب آفتاب سے پہلے وہاں سے نہیں نکلنا، یعنی زوال سے لے کر غروب آفتاب تک وہاں پر رہنا ہے۔ اور اس میں آپ نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ ظہر کی نماز آپ اپنے خیمے میں پڑھیے، زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ مسجد نمرہ میں جائیں تو وہاں پر امام صاحب ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھائیں گے، اور اگر آپ وہاں پڑھیں گے تو امام صاحب کے پیچھے 2 رکعات پڑھیں گے ظہر کی، اور اسی طرح 2 رکعات پڑھیں گے عصر کی۔ بہتر یہ ہے احناف کے مسلک کے مطابق، کیونکہ آپ مسافر ہیں، اور اسی طرح اگر آپ مقیم ہیں تو آپ نے 4 پڑھنی ہے، مسافر ہیں تو آپ کی 2 رکعت ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ مکہ میں مقیم ہو چکے ہیں، 15 دن سے زیادہ قیام ہو چکا ہے، تو اب آپ نے 4 رکعت ہی پڑھنی ہے۔ تو اگر آپ اپنے خیمے میں کوئی اپنا امام مقرر کر لیں تو آپ وہاں پر ظہر کے وقت میں ظہر کی 4 رکعت اور اسی طرح عصر کے وقت میں عصر کی 4 رکعت پڑھیں گے۔ تو اب آپ نے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں پر دعائیں کرنی ہیں، استغفار کرنا ہے، اور اسی طرح آپ نے ذکر اذکار کرنا ہے۔ یہ بھی انتہائی قیمتی وقت ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا۔ اور اسی طرح آپ نے پھر عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھنی ہے، اور عصر کے بعد اس سے بھی زیادہ قیمتی وقت ہے کہ اب اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ موسلا دار بارش کی طرح برستی ہے۔ اب آپ نے اپنے خیمے سے نکل جانا ہے، خیمے سے نکل کر باہر آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام حاجات اور ضروریات اور سب سے بڑھ کر توبہ اور استغفار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت میں دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ایسا موقع دیا ہے کہ اب وہ موقع شاید ہی زندگی میں کبھی قسمت والوں کو نصیب ہو۔ اب اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ شاید یہ میری زندگی کا پہلا اور آخری حج ہو، تو اللہ تعالیٰ سے اپنی توبہ کو قبول کروا لیجئے، اور یہ وقت آپ کے لیے انتہائی قیمتی ہے۔ اہل پاکستان کے لیے دعائیں کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعائیں کریں، اسی طرح اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعائیں کریں، اور اپنی ضروریات کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اور آپ نے غروب آفتاب تک وہاں پر وقوف کرنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ مغرب کا وقت ہو جائے گا تو اب آپ نے وہاں پر مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، بلکہ آپ نے عرفات سے نکلنے کی ترتیب بنانی ہے۔ آپ کے گروپ لیڈر جو ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کی بسیں کہاں پر لگی ہوئی ہیں۔ آپ نے وہاں سے اپنے خیموں سے اپنا سامان لیتے ہوئے وہاں سے نکل جانا ہے، اور آپ کو عرفات سے مزدلفہ کی طرف جانا ہے۔ آپ وہاں سے نکلیں گے تو آپ کو تھکاوٹ بھی ہوگی، اور آگے بسوں کا رش اور اسی طرح خوب رش ہوگا۔ بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مغرب سے پہلے عرفات سے نکلنے کی، بہت سارے پیدل چلنے والے نوجوان یہ کوشش کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر تمہارا اونٹ بھی گم جائے اور تم اس کو تلاش کرنے کے لیے عرفات کے دن جو ہے وہ مغرب سے پہلے نکلو اور واپس نہ آؤ تو یہ اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ تو اس لیے اگر آپ بلا عذر یا بغیر کسی ضرورت کے مغرب سے پہلے نکل جائیں گے تو اس پر دم آ جائے گا۔ اور دوسری بات ایک یہ ہے کہ اس وقت کچھ ایسے حجاج کرام جو انفرادی طور پر حج کر رہے ہوتے ہیں وہ مسجد نمرہ کے اس والے حصے میں چلے جاتے ہیں جو کہ عرفات کے میدان سے باہر ہے، وہیں پر خیمہ لگا لیتے ہیں، وہیں پر قیام کرتے ہیں، اور پھر وہیں سے وہ جو ہے مزدلفہ کی طرف جانے کی جلدی کرتے ہیں۔ ایسے حجاج کرام کا حج بھی نہیں ہوتا جو عرفات کے میدان سے باہر ٹھہرے رہتے ہیں اور وہیں سے پھر وہ مزدلفہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس بات کی بھی احتیاط کرنی ہے۔ اب اس کے بعد آپ مزدلفہ کی طرف چل پڑے ہیں۔ اب آپ نے اپنا وہ ہلکا پھلکا سامان جو آپ نے اپنے ساتھ رکھا ہے وہ لینا ہے، اور آپ کو اس وقت یہاں سے عرفات سے مزدلفہ تک جو آپ کے
ٹور آپریٹرز ہیں ان کی طرف سے سواری مہیا کی جائے گی. آپ نے اس بس کا انتظار کرنا ہے, اس میں پریشان نہیں ہونا, کیونکہ ایک ہی وقت میں ساری دنیا اس وقت وہاں سے نکل رہی ہوتی ہے, تو تمام سڑکوں پر خوب رش ہوتا ہے اور نکلنے کے لیے کافی سارا وقت لگ جاتا ہے. چاہے آپ کو رات ہو جائے, آپ نے وہاں پر انتظار کرنا ہے اور آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ جا کر ادا کرنی ہے اور ایک ساتھ اکٹھے ادا کرنی ہے. اس دوران اگر آپ کی بسیں کسی رش میں پھنسی ہوئی ہیں تو آپ آرام کر سکتے ہیں, وہاں پر ٹھہر سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ اگر آپ کی مغرب اور عشاء آپ کو مزدلفہ میں مل جائے اور اس وقت میں مل جائے کہ طلوع صادق سے پہلے پہنچ جائیں, تو آپ نے وہاں پر جا کر جماعت کے ساتھ ہو یا انفرادی ہو, آپ نے دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنی ہیں. اور اسی طرح جماعت کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں آپ نے پہلے اذان دینی ہے, ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ پہلے 3 رکعت مغرب کے پڑھے جائیں گے اور پھر اسی طرح 2 رکعت یا 4 رکعت عشاء کے پڑھے جائیں گے, اور آپ نے وطر پڑھنے ہیں. اب یہ رات آپ کی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ہے, آرام کرنے کی ہے. اس سے پہلے ایک بات اور ذہن نشین کر لیجئے کہ جب آپ مکہ میں قیام پذیر ہوں گے تو وہاں پر آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ یہاں پر طلوع صادق کس وقت ہو رہا ہے. طلوع صادق کا اپنے ذہن میں رکھیے کہ مکہ میں کتنے بجے ہوتا ہے. تو اب آج آپ کو وہ والا وقت آپ کے اگر ذہن میں ہوگا تو صبح مزدلفہ میں طلوع صادق کے وقت کو پتہ لگانے کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی, کیونکہ وہاں پر بہت سارے حجاج کرام طلوع صادق سے پہلے ہی اذانیں دے کر نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ نماز ادا نہیں ہوتی کیونکہ ابھی وقت شروع نہیں ہوا. اس لیے آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم مکہ میں تھے اور وہاں پر ہمارا طلوع صادق اس وقت ہو رہا تھا. اب آپ اس سے 2 یا 3 منٹ کے بعد اذان دے کر نماز پڑھ سکتے ہیں. اب اس کے بعد آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے وقوف مزدلفہ کا. یہ چند گھڑیاں ہیں, یہ طلوع صادق سے پہلے کا وقت ہے کہ اب آپ نے صرف وہاں پر دعائیں کرنی ہیں, استغفار کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اور یہ وہ وقت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری کچھ دعاؤں کو عرفات میں قبولیت کا وعدہ فرمایا, اور کچھ دعائیں جو رہ گئی تھیں جن کی قبولیت کا وعدہ نہیں فرمایا, ان دعاؤں کو اس مزدلفہ میں یہاں پر قبولیت کا وعدہ فرمایا. تو یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے. اب اس کے بعد آپ نے مینا کی طرف جانا ہے. اب یہ بھی آپ کے لیے ایک ایسا عمل ہے کہ یہ مشقت والا بھی ہے اور بہت احتیاط والا بھی ہے کہ اس میں آپ نے پیدل چلنا ہے. اب یہاں پر آپ کو کوئی ٹرانسپورٹ مہیا نہیں کی جائے گی. اب آپ نے یہاں سے پیدل ہی مینا کی طرف, اپنے خیموں کی طرف جانا ہے. اپنے خیمے میں پہنچ کر اچھا ایک کام اس وقت یہاں پر مزدلفہ میں قیام کے دوران آپ نے کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر کنکریاں اکٹھی کرنی ہیں. تقریباً 70 کنکریاں آپ نے یہاں پر اکٹھی کرنی ہیں. یہ آپ نے اپنے مزدلفہ میں پہنچتے ہی اکٹھی کر لینی ہے. صبح کے وقت میں آپ کو اس کا وقت نہیں ملے گا کیونکہ بہت جلدی ہوتی ہے اور نکلنے والوں کا رش ہوتا ہے. آپ نے جیسے ہی عرفات سے مزدلفہ پہنچنا ہے, وضو کرنا ہے, واش روم سے فارغ ہونا ہے, غسل کا موقع ملے غسل کر لیں اور پھر آرام کرنا ہے, اور ساتھ ہی یہ کنکریاں اکٹھی کرنی ہے. اور اس کے لیے آپ ایک خاص کوئی تھیلی بنا لیجئے, اس میں ڈال لیں, یا کوئی بوتل وغیرہ اس میں اکٹھی کر لیں تاکہ آپ کو وہ محفوظ رہیں. اور 70 کنکریاں کم از کم آپ نے اکٹھی کرنی ہیں. پھر آپ نے جب یہاں سے مینا کی طرف چلے جانا ہے تو یہ کنکریاں آپ کے پاس ہوں گی. مینا جا کر آپ نے جو ہے اپنے خیمے میں پہنچنا ہے اور اب انتظار کرنا ہے کہ کس وقت آپ کے گروپ لیڈر جو ہیں وہ آپ کو جمرات کی طرف جانے کے لیے کہیں گے. اب یہاں پہ آپ نے جو کام کرنے ہیں ان میں ایک کام تو یہ ہے سب سے پہلا کہ آپ نے آج بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں. بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے. قربانی کے بعد آپ نے حلق کروانا ہے. حلق کے بعد آپ نے طواف زیارت کرنا ہے. اس میں سے یہ پہلے تینوں کام ترتیب سے کرنا لازمی ہے. آپ نے پہلے جب بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں, پھر اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے, اور اس کے بعد آپ نے حلق کروانا ہے. یہ تینوں کام ترتیب سے کرنا ضروری ہیں. یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اگر آپ نے کسی بینک میں قربانی کی رقم جمع کروائی ہے تو جب تک کہ وہاں سے اطلاع نہ مل جائے تو آپ اس وقت تک حلق نہ کروائیں, آپ اس وقت تک اپنا سر نہ منڈوائیں جب تک کہ آپ کو وہ یہ نہ بتا دیں کہ ہم نے آپ کی قربانی کر دی ہے. آج کل کی صورتحال میں یہ بینک میں جمع کروانا کوئی قابل اعتماد نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گروپ میں دیکھیں جو تجربہ کار ہیں یا کچھ ایسے علماء کرام وہاں پر موجود ہوں گے یا ایسے کوئی
ساتھی موجود ہوں گے جو پہلے بھی حج کے موقع پر آتے ہیں اور وہ قربانی کا انتظام کرتے ہیں اور امانت دار ہیں، وہ آپ کی امانتوں کا خیال کریں گے۔ آپ ان پر اعتماد کرتے ہوئے اپنا رابطہ نمبر اور اسی طرح اپنا جو ہے وہ جمرات کی، تاکہ آپ نے اپنا جو رابطہ ان کے ساتھ رکھنا ہے کہ کنکریاں مارنے کے بعد آپ ان کو کہہ دیں کہ ہماری قربانی کر دیں، تو پھر وہ آپ کی اس وقت قربانی کر دیں گے اور پھر آپ اس کے بعد حلق کروائیں گے۔ اور اس وقت آپ نے یہ ترتیب کو لازمی اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر آپ نے حلق کروانا ہے، حلق کے بعد آپ نے طواف زیارت کرنا ہے۔ اگر آپ شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد دوبارہ اپنے خیمے میں واپس آ جاتے ہیں تو بہت اچھا ہے، آپ آرام کر لیں، خیمے میں رہیں، اور جب تک قربانی نہ ہو تو آپ حلق نہ کروائیں، اور پھر اس کے بعد حلق کروانے کے بعد آپ نہا دھو کر اپنے عام سادہ کپڑے پہن لیں، اور پھر آپ اس کے بعد جو ہے طواف زیارت کے لیے جائیں گے۔ طواف زیارت کے لیے آپ کے پاس ابھی کافی وقت ہے، آپ نے بہت جلدی نہیں کرنی، بلکہ آپ نے آج کا دن آرام کر لینا ہے۔ اگر آپ کو شام کو وقت ملے تو شام کو کر لیں، اگر اگلے دن صبح ملے تو اگلے دن صبح بھی کریں، کیونکہ آپ نے صرف یہ کام آج کرنے کے بعد آرام ہی کرنا ہے، اور اگلے دن زوال سے پہلے تک آپ کے پاس بہت وقت موجود ہے۔ یعنی 10 ذی الحجہ کو آپ نے جب یہ کام ترتیب سے کرنے ہیں، پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، اور کنکریاں صرف ساتھ مارنی ہیں، کوئی کنکری اکٹھی مٹھی بھر کر نہیں مارنی۔ اگر کسی نے اکٹھی کنکریاں ساری مار دیں تو وہ ایک کنکری شمار ہوگی، تو اس لیے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس موقع پر بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ، اور غیر شرعی کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا، شور نہیں کرنا، اور اسی طرح وہاں پر آپ نے ایک ایک کنکری کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا ہے، انگوٹھے کے ساتھ اور شہادت والی انگلی کے ساتھ پکڑتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور اسی طرح دعا پڑھتے ہوئے کہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد رغما للشیطان ورضا للرحمن، یہ کہتے ہوئے آپ نے ساتوں کنکریاں مارنی ہیں۔ 7 کنکریاں آپ کا خود مارنا ضروری ہے، لازمی ہے کہ آپ نے یہ خود کنکریاں خود مارنی ہیں، الا یہ کہ وہ معذور افراد یا وہ خواتین اور بوڑھے افراد جو کہ نماز بھی اپنی جو ہے صحت کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے، اور صرف ان کو نماز کے لیے بھی ویل چیئر یا اسی طرح کرسی کا استعمال کرنا پڑتا ہے، ان حضرات کے لیے گنجائش ہے، لیکن جو سب تندرست ہو وہ کسی دوسرے کو اپنی کنکریاں مارنے کے لیے نہ دیں۔ تو یہ آپ نے خاص خیال کرنا ہے کہ کنکریاں مارنے کے بعد پھر آپ کا اس کے بعد کا عمل یہ ہے کہ آپ نے قربانی کرنی ہے، اور قربانی بھی کوشش کیجئے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اپنے ہاتھوں سے کیجئے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر 63 اونٹ جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، اور یہ بھی ایک سنت عمل ہے۔ تو قربانی خود کرنے کا اہتمام کیجئے، ورنہ اپنے قابل اعتماد ادارے کے ساتھ رابطہ کیجئے۔ اس کے بعد آپ نے حلق کروانا ہے، اور آپ نے پھر اس کے بعد غسل کر کے اپنے آپ کو تر و تازہ کر لینا ہے، اپنے سادہ سلے ہوئے کپڑے پہن لینے ہیں، اور اب آپ نے چاہے تو آج ہی طواف زیارت کر لیں، وگرنہ آپ کے پاس اب 12 تاریخ تک وقت ہے، آپ نے اس وقت تک طواف زیارت کرنا ہے۔ طواف زیارت حج کا اہم رکن ہے، اگر جب تک کہ یہ رکن ادا نہ کیا جائے تب تک کہ احرام کی ان 6 پابندیوں کے علاوہ 7ویں پابندی وہ حلال نہیں ہوتی، یعنی 6 پابندیاں تو ختم ہو جائیں گی جب آپ سلے ہوئے کپڑے پہنیں گے، اور ابھی 7ویں پابندی باقی رہے گی جب تک تو آپ زیارت نہیں کریں گے۔ وہ 7ویں پابندی وہ ہے جو کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے حلال ہونا۔ یہ 7ویں پابندی اس وقت تک رہے گی جب تک کہ آپ طواف زیارت نہیں کر لیتے۔ طواف زیارت کرنے کے بعد آپ جو ہے اس پابندی سے بھی فارغ ہو جائیں گے، وہ پابندی بھی آپ سے ختم ہو جائے گی۔ طواف زیارت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو وہاں پر اس وقت بھی کوئی ایسی ٹرانسپورٹ مہیا نہیں کی جائے گی، وہ بھی آپ نے اپنے انفرادی طور پر اس کا اہتمام کرنا ہے کہ وہاں پر آپ کو اپنے خیموں کے ارد گرد ایک رنگ روڈ نظر آئے گا، آپ نے وہاں چلے جانا ہے، وہاں سے کوئی بھی سواری جو مکہ کی طرف جا رہی ہو، حرم کی طرف جا رہی ہو، اس میں بیٹھ جانا ہے، چند ریال کرایہ ان کو دینا ہے اور حرم کی طرف چلے جانا ہے، اور وہاں پر جا کر آپ نے طواف زیارت کرنا ہے۔ طواف زیارت کا طریقہ وہی ہے جو آپ نے عمرہ کا
طواف کرتے وقت شروع کیا تھا، جیسے آپ نے عمرہ کے طواف میں سب سے پہلے جا کے استقبال قبلہ کیا ہے، استلام کیا ہے اور پھر آپ نے چکر شروع کیے ہیں، اسی طرح ہر استلام پر آپ نے ہر چکر کے پورے ہونے پر استلام کیا ہے، پھر آپ نے اس کے بعد دعا کی ہے ملتزم پر جا کر، پھر اسی طرح آپ نے اس کے بعد 2 نوافل پڑھے ہیں اور پھر آپ نے زمزم پیا ہے۔ اب 9واں استلام کر کے آپ نے حج کے طواف کی سعی کرنی ہے۔ حج کے طواف کی سعی بھی اسی طرح ہے جس طرح سے آپ نے عمرہ کے طواف کی سعی کی تھی، اس میں بھی آپ نے سے پہلے صفا پر جانا ہے، وہاں پر دعا کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے مروہ کی طرف چلے جانا ہے۔ صفا پہاڑی پر آپ جتنا، اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ صرف اس کی ایک چوٹی باقی نظر آتی ہے، باقی تمام پہاڑ جو ہے وہ تقریباً برابر ہو چکا ہے۔ اب آپ کو وہاں پر جاتے ہوئے محسوس نہیں ہوگا کہ آپ اس وقت پہاڑ کے چوٹی کے قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن آپ نے وہاں پر پہنچ کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے اور دعا کرنی ہے اور سعی شروع کر دینی ہے۔ سعی میں آپ کو جیسے عمرہ کے طریقے میں بتایا گیا تھا کہ جہاں پر گرین لائٹیں آئیں گی وہاں پر آپ نے تیزی سے چلنا ہے اور ایک چکر آپ کا مروہ پر پورا ہوگا اور مروہ سے صفا دوسرا چکر ہو جائے گا، اور اسی طرح آپ نے یہ 7 چکر پورے کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اگر وقت ملے اور وہاں پر جگہ ہو تو آپ نے 2 نوافل شکرانے کے پڑھنے ہیں اور پھر آپ کا یہ حج کا طواف اور سعی بھی مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ آپ کا حج کا تمام طریقہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ نے اپنے ان تمام کاموں کو جو آپ کے احرام کی حالت میں منع تھے اب آپ وہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے جا کر اپنے سلے ہوئے کپڑے پہننے ہیں، اپنے مکہ میں آرام کرنا ہے، اپنے ہوٹل میں آرام کرنا ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، نفلی طواف کرنے ہیں، زیارات کرنی ہے یا آپ نے کوئی خریداری کرنی ہے، اب آپ تمام وہ کام کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے جب تک آپ کی مدینہ منورہ کی حاضری کا کوئی شیڈول نہیں آ جاتا یا آپ کا وہ وقت نہیں آ جاتا، اس وقت تک آپ نے مکہ میں رہنا ہے یا آپ جو ہے اس وقت تک آپ اپنے ہوٹل میں رہیں گے، نفلی طواف کر سکتے ہیں، نفلی عمرے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے یہ کام 10ویں ذی الحجہ کو ہی کر لیا ہے اور 10 کو ہی آپ طواف زیارت کر کے فارغ ہو چکے ہیں تو آپ کا دوبارہ مینا میں آنا ضروری ہے۔ اب آپ نے دوبارہ مینا میں قیام کرنا ہے اور دوسرے دن کی جو کنکریاں ہیں وہ آپ نے زوال کے بعد شروع کرنی ہے۔ اب آپ زوال سے پہلے نہیں ماریں گے بلکہ زوال کے بعد آپ نے وہ کنکریاں مارنی ہیں اور ترتیب کے ساتھ پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیان والے شیطان کو، پھر بڑے شیطان کو۔ پہلے چھوٹے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے قبلہ رخ ہو کر، دوسرے شیطان کو بھی کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے قبلہ رخ ہو کر، اور تیسرے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے واپس آ جانا ہے۔ اسی طرح 12ویں ذی الحجہ کو بھی آپ نے یہی عمل دہرانا ہے زوال کے بعد۔ اور اگر کوئی شخص 12 ذی الحجہ کو وہاں پر غروب آفتاب تک ٹھہرے اور غروب آفتاب کے بعد اس وقت تک ٹھہرے کہ اس کو صبح صادق مینا میں ہی ہو جائے تو پھر اس کے لیے 13 ذی الحجہ کی کنکریاں مارنا بھی واجب ہے کہ وہ 13 ذی الحجہ کو بھی اسی وقت میں، یعنی کہ آپ پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیان والے شیطان کو اور پھر بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے۔ اب آج اس دن بہتر یہ ہے کہ آپ زوال کے بعد ماریں، لیکن اختیار ہے کہ آپ زوال سے پہلے بھی یہ کنکریاں مار سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا حج مکمل ہو چکا ہے۔ یہ ایک مختصر اور آسان آپ کے سامنے چند الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب آپ نے اپنی پابندیوں کو ختم کر لینا ہے اور اسی طرح معمول کے مطابق مکہ مکرمہ میں ٹھہرنا ہے۔ اس حج کے بعد اب آپ کے پاس کافی سارا وقت ہوگا اور بہت سارے حجاج کرام ہو سکتا ہے وہ حج سے پہلے ہی مدینہ منورہ کی حاضری ان کی ہو چکی ہو، تو وہ ان کی واپسی کی شیڈول ہوگا، واپسی کی تیاری ہوگی۔ تو ان جو واپس آنے والے ہیں ان کے لیے آخر میں ایک طواف وداع ہے، یعنی وہ اپنے ملک واپس جا رہے ہیں تو انہیں طواف وداع کرنا ہے کہ وہ اپنے ملک آنے سے پہلے طواف وداع کر لیں۔ اور اسی طرح جو مدینہ منورہ جائیں گے اور مدینہ منورہ سے ہی ان کی واپسی ہوگی وہ بھی طواف وداع کر کے پھر مدینہ منورہ کی طرف جائیں۔ تو مدینہ منورہ کی حاضری اب یہ وہ مقدر اور وہ نصیب ہیں، اس میں بھی آپ نے اپنی نیت کو 2 نیتیں کرنی ہیں۔ ایک نیت تو یہ کرنی ہے کہ آپ نے علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ مبارکہ پر حاضری دینی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر صلاۃ والسلام پیش کرنا ہے۔ اور دوسری نیت آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنی ہیں۔ اگر 40 نمازوں کا وقت آپ کے پاس نہیں ہے
2 یا 3 دن ہیں یا 4 دن ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، جتنا وقت ملے، جتنی نمازیں ملیں آپ نے وہاں پر ادا کرنی ہے۔ کوئی نماز آپ کی جماعت سے نہیں رہنی چاہیے، کوئی نماز ایسا نہ ہو کہ آپ بازار میں پھر رہے ہوں اور مسجد میں اذان ہو رہی ہو۔ ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کی ثواب کے برابر ہے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو آپ اگر کوئی ایک نماز کو چھوڑیں گے تو آپ اس ثواب سے محروم رہیں گے۔ ہاں، اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نمازیں مسجد نبوی میں پڑھیں اور اس کے بعد زیارات کے لیے تشریف لے جائیں۔ زیارات کے لیے سب سے پہلے آپ مسجد قباء میں جائیں۔ مسجد قباء میں اس کا طریقہ اور ترتیب یہ ہو سکتی ہے، بہتر ترتیب یہی ہے کہ آپ فجر کی نماز جو ہے وہ مسجد نبوی میں پڑھیں اور جا کے اشراق کی نماز مسجد قباء میں پڑھیں۔ مسجد نبوی میں آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے ہوٹل میں آنے کے بعد آپ نے نہا دھو کر آرام کر کے سفید لباس پہن کر خوشبو لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کی زیارت کے لیے جانا ہے۔ اگر نماز کا وقت ہو تو پہلے نماز ادا کر لینی ہے، اور مسجد میں جائیں گے تو پہلے تحیۃ المسجد پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد باب السلام سے داخل ہوتے ہوئے آپ نے روضہ مبارکہ کی طرف آنا ہے۔ آپ نے روضہ مبارکہ کی طرف آتے ہوئے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس لائن میں ہیں۔ جو سب سے پہلی لائن ہوگی وہ آپ کے جو بائیں طرف سب سے پہلی ہوگی وہ ریاض الجنہ میں جانے والے افراد کی ہوگی۔ وہ افراد جو کہ ریاض الجنہ میں جا رہے ہوں گے ان کے پاس اس کا اجازت نامہ ہوگا۔ ابھی موجودہ صورتحال کے مطابق وہ ریاض الجنہ میں چلے جائیں گے، اور دوسری جو سینٹر والی لائن ہوگی وہ سیدھا روضہ مبارکہ پر جائے گی۔ روضہ مبارکہ تک پہنچنے تک آپ نے باادب ہو کر، کوئی ہاتھوں میں موبائل نہیں ہونا چاہیے، جوتے آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہونے چاہیے، آپ نے باادب ہو کر نظروں کو جھکا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ جو سب سے پہلی جالی آئے گی وہاں پر آپ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر صلاۃ والسلام پیش کرنا ہے۔ صلاۃ والسلام کے الفاظ جو آپ کو یاد ہوں اسے اختیار کر لیجئے، یعنی کہ آپ جو عموماً پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، یا اسی طرح دیگر الفاظ۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ صلاۃ والسلام پیش فرمائیں، اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ ہی دوسری جالی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے وہاں پر سلام پیش کرنا ہے۔ السلام علیک یا امیر المؤمنین یا ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کو سلام پیش کرنا ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے اس سے آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام پیش کرنا ہے، السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ اور اسی طرح پھر اس کے بعد آپ نے بقیع کے دروازے سے باہر نکل کر قبلہ رخ ہو کر دعا کرنی ہے۔ اب آپ اس وقت مدینہ منورہ میں ہیں، آپ نے انتہائی باادب رہنا ہے، اور جب جب موقع ملے آپ نے سلام کے لیے حاضر ہو جانا ہے۔ زیادہ بہتر ہے کہ فجر کے بعد روزانہ آئیں، عصر کے بعد روزانہ آئیں، عشاء کے بعد آئیں، یا جب بھی موقع ملے آپ نے باادب ہو کر سلام پیش کرنا ہے۔ تصویریں کھینچنے سے اور اسی طرح سیلفیاں لینے سے احتراز کرنا ہے۔ یہ انتہائی نامناسب بات ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوں، تو وہاں پر آپ کوئی ایسی نازیبا حرکت کریں جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ اطہر میں ناگواری محسوس کریں۔ اس لیے آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ اب آپ نے مدینہ منورہ میں روزانہ کا یہ معمول بنانا ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ آپ نے جو اصحاب صفہ کا چبوترا ہے اس پر جانا ہے، وہاں پر بیٹھنے کی کوشش کرنی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، اور اسی طرح آج جو آپ کے پاس ایپ ہے اس ایپ کے ذریعے سے جب آپ کو ریاض الجنہ کا آرڈر مل جائے گا، اس کی اجازت مل جائے گی، تو آپ نے وہاں پر جانا ہے، وہاں پر بھی یہی دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ آج تو نے مجھے اپنے اس جنت میں آنے کا موقع عنایت فرما دیا ہے، تو انشاءاللہ روز قیامت بھی میں اس جنت کا حقدار ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی انسان کو جنت میں داخل فرما دیں گے تو امید ہے کہ وہ دوبارہ اس جنت سے نہیں نکلے گا۔ آپ نے اب اس ریاض الجنہ میں خوب دعائیں کرنی ہیں، موقع ملے خوب نوافل پڑھنے ہیں، اسی طرح آپ نے اصحاب صفہ کے چبوترے پر دعائیں کرنی ہیں، تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ کو جتنا وقت مدینہ منورہ میں ملے آپ نے باادب رہنا ہے، کسی چیز کی خرابی اور خامی کو ذکر نہیں کرنا
کسی چیز کے عیب کو ذکر نہیں کرنا، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفقت اور خصوصی آپ کے اوپر ایک ایسا دست شفقت ہے کہ آپ اسے خود محسوس کریں گے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں جلال ہی جلال تھا، اب یہاں پر جمال ہی جمال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ادب اور احترام، اس کا دامن ہم تھامے رکھیں، اسے ذرا بھی اپنی کسی بھی کوتاہی سے اس دامن کو نہ چھوڑیں، ہماری کسی بھی عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب آپ نے یہاں پر رہتے ہوئے مختلف مساجد کی زیارت کرنی ہے، مختلف مقامات کی زیارت کرنی ہے۔ آپ احد کی طرف چلے جائیں، وہاں پر صحابہ کرام کے مزارات ہیں، بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، اسی طرح بہت سارے صحابہ کرام وہاں پر مدفون ہیں، وہاں جائیں، وہاں پر ان کے لیے دعا پڑھیں، فاتحہ خوانی کریں، اصالہ ثواب کریں اور دعائیں مانگیں۔ اور اسی طرح آپ دوسری مساجد کا وزٹ کریں، وہاں پر آپ زیارات کے لیے تشریف لے جائیں، مسجد قبلتین ہے، اسی طرح وہاں پر مسجد جمعہ ہے، مسجد غمامہ ہے، یا اسی طرح وہاں پر اور دیگر جو 7 مساجد ہیں، خندق کے موقع پر جو مساجد بنائی گئی تھی ان کی زیارت کریں۔ یہ آپ کا اب مدینہ منورہ میں رہنے کا تمام وقت جو ہے وہ زیارات کا کے لیے ہے اور صلاۃ السلام پڑھنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے، اور جو حضرات جانے کے خواہش مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیک مرادوں کو پورا فرمائے۔ اور اس میں ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، کوشش کریں کہ اپنے ساتھ کوئی ایسا کتابچہ جس میں حج کی مکمل رہنمائی موجود ہو وہ ضرور ساتھ رکھیں، اور اسی طرح جو ہے اپنے کسی علماء کرام سے رابطے میں رہیں تاکہ کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو آپ ان سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔